وقف بل کو لے کر آج مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مسلمان کشمکش کے شکار ہے۔ ہمارے بعض نوجوان جذبات میں آ کے الٹا سیدھا ری ایکشن دے رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جب کوئی پریشانی آتی، جب کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو کفار مکہ آپ کی جانی دشمن ہو گئیں۔ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کس طریقہ کا معاملہ کیا، کس طریقہ کا برتاؤ کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگ کا کیا برتاؤ رہا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ان لوگوں نے کس طریقے سے شہید کیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برے حالات میں آپ نے صبر سے کام لیا اور وہی کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال کے مسلمانوں کے صبر کا ایگزام لے رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملتا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ ایک ایک کر کے یثرب کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمناک آنکھوں سے اپنے محلے کو دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان گلیوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کا بچپنا گزرا، روتے ہوئے آپ وہاں سے کوچ کرتے ہیں مدینہ کی طرف، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، صحابہ کرام کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں، صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے، جس میں ظلم سے مقابلہ کرنے کے بارے میں اجازت ملتی ہے، اور اجازت ملنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے اندر صرف صحابہ کرام 313 تھے، مد مقابل میں جو لوگ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، وہ بھاری جتھے کے ساتھ تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعداد تھی، ان کے پاس اسلحہ تھے، ساز و سامان تھے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس نہ سواری تھی، نہ کھانے پینے کے سامان تھے، نہ اسلحہ تھے۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں نے ایمان کی طاقت کے ساتھ جب دشمنوں نے اسلام کا مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں اور آپ کا ارادہ جو ہوتا ہے حج کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کفار مکہ آپ کو روک دیتے ہیں۔ جب آپ کو روکتے ہیں اور صلح کی بات ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقہ سے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اجل صحابہ پریشان ہو گئے اور صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ آپ اتنے دباؤ میں، پریشر میں آ کے ان سے سمجھوتا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ بظاہر وہ سمجھوتا مسلمانوں کے خلاف تھا، بظاہر وہ سمجھوتا مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جب 10,000 کی تعداد میں مکہ میں انٹری کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے، مسلمانوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے، کسی کے اندر آج ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آ جائے، اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کتنی آسانی کے ساتھ بغیر خون ریزی کے، بغیر قتل و قتال کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو یہ مسلمانوں نے جو صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے نتیجے میں اتنی عظیم فتح نصیب